آی غنچای خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانای ما رفت به تاراج غمان خیز. از نالای مرغی چمن از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامای آتش نفسان خیز. از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز. سوئے ہوئے نوخیز پھول نرگس کی طرح آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ جاگ، کیونکہ ہمارا گھر غموں بے عملی نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اپنی آنکھیں کھول، چاہے چمن کے پرندے کی فریاد سے یا اذان کی آواز سے جاگ، اور چاہے آگ جیسی گرم سانسیں رکھنے والوں کی گرمی کے شور سے جاگ۔ کچھ نہ کچھ عمل کرنے کے لیے اپنی آنکھیں کھول۔ غفلت کی گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ۔ خورشید کے پیرایہ بی سیمای سحر بست، آویزا به گوش سحر از خون جگر بست. از دشت و جبل قافله ها رخت سفر بست. ای چشم جهان بین به تماشای جهان خیز. از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ سورج نے طلوع ہو کر اپنے ماتھے کو صبح کے زیور سے سجا لیا ہے، اور اس نے صبح کے کانوں میں اپنے خون جگر کا بندہ لٹکا دیا ہے۔ صبح ہو گئی ہے، بیابان اور پہاڑوں سے کاروانوں نے سامان سفر باندھ لیا ہے، سفر کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کو دیکھنے والی اے آنکھ، تو بھی دنیا کے تماشے کے لیے اٹھ، سرگرم عمل ہو جا۔ غفلت کی گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ۔ خاور ہم مانند غبار سر راہیست، یک نالای خاموش و اثر باخت آهیست. هر ذرای این خاک گره خورده نگاهیست، از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز. از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ اہل مشرق کی مٹی کا ہر ذرہ ایسی آنکھ کی طرح ہے جس پر گرہ باندھ دی گئی ہو۔ اہل مغرب کی مکاری سمجھنے سے قاصر ہے۔ اہل مشرق ہندوستان، سمرقند، عراق اور ہمدان جہاں بھی ہیں، اپنے حقوق اور اپنی روایات کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ غفلت کی گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ۔ دریائے تو دریاست کہ آسودہ چو صحراست، دریائے تو دریاست کہ افزون نشد و کاست. بیگانای آشوب و نهنگ از چه دریاست، از سینای چاکش صفت موج روان خیز. از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ مشرق کے رہنے والے، تیری زندگی کا دریا وہ دریا ہے جس میں صحراؤں کی خاموشی اور سکون پایا جاتا ہے۔ تجھ میں عمل کی کوئی تحریک نہیں۔ تیرا دریا وہ دریا ہے جس کے پانیوں میں اضافہ تو نہیں ہوا، کمی ضرور واقع ہوئی ہے۔ تیرا دریا تلاطم اور خطرناک مگرمچھوں سے بے خبر ہے۔ تیری زندگی عمل کے طوفان سے خالی ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود اس دریا کے پھٹے ہوئے سینے میں بہتی ہوئی لہر کی مانند اٹھ، متحرک ہو جا۔ گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ۔ اے گہری نیند کے مزے لوٹنے والے، آنکھیں کھول، عمل کا وقت آن پہنچا ہے۔ این نکته گشایندای اسرار نهان است، ملک از تن خاکی و دین روح روان است. تن زنده و جان زنده ز ربط تن و جان است، با خرقه و سجاده و شمشیر و سنان خیز. از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔
یہ باریک بات پوشیدہ رازوں کو کھولنے والی ہے کہ ملک اگر مٹی کا یہ جسم ہے تو دین اس کی روح رواں ہے، دین اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے زندہ رکھتا ہے۔ جسم اگر زندہ ہے اور وہ بھی زندہ ہے تو پھر جسم اور روح میں تعلق قائم رہتا ہے۔ جس طرح جسم کے بغیر روح اور روح کے بغیر جسم بیکار ہے، ملک اور دین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اس لیے دین کے نفاذ کے لیے خرقہ، سجادہ اور شمشیر و ثنا کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی۔ دینی اور روحانی ترقی کے لیے جہاں سادگی اور فقر درکار ہیں، وہاں کبھی کبھی تلوار یعنی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے گہری نیند، گہری نیند، گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ۔ ناموس ازل را تو امینی تو امینی، دارای جهان را تو یساری تو یمینی، ای بندای خاکی تو زمانی تو زمینی، صحبای یقین درکش و از دیر گمان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ اے مسلمان، تو قانون فطرت کا امانت دار ہے، تیرے پاس اللہ کی امانت اس کا قانون ازل قرآن کی صورت میں موجود ہے، تو اس قانون فطرت کا دایاں بازو ہے۔ تو اپنے اس امانت داری کے منصب کو بھول کر محض ایک خاکی جسم رہ گیا ہے اور زمان و مکان کی قید میں پھنس گیا ہے۔ اگر تو اس قید سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یقین کی شراب پی لے اور وہم کے مندر کو خیر بات کہہ دے، زندگی کی حقیقت تیرے ہاتھ آ جائے گی۔ گہری نیند، گہری نیند، گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ۔ اب گہری نیند سونے کا وقت نہیں، عمل کا وقت ہے، اس لیے جاگ اور وقت کے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویران ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز۔ یورپ سے اور اس کی دل لبھانے والی رنگین فضاؤں سے خدا بچائے۔ یورپ کے شیریں فرہاد کی محبوبہ کے حسن جہاں سوز اور پرویز کی طرح مکارانہ چالوں سے بھی خدا محفوظ رکھے۔ اہل یورپ اپنی مکارانہ تہذیب و ثقافت اور دین فروش علوم و فنون کے ذریعے اہل اسلام کو اپنی ظاہری چمک میں پھنسا چکے ہیں۔ سارا جہاں فرنگیوں کی فکری اور سیاسی یورش کی وجہ سے ویرانہ بن چکا ہے۔ چنگیز خان نے تو قتل عام کیا تھا اور شہر برباد کیے تھے، یورپ نے تو قلب و روح کی دنیا کو ویران کر دیا ہے۔ ان کی تباہی و بربادی چنگیز خان کی بربریت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اے مسلمان، تو معمار حرم ہے، اس لیے اب تیرے عمل کا وقت ہے۔ تو اس جان خراب کی اثر نو تعمیر کے لیے آگے بڑھ، کیونکہ تیرے سوا جسم و روح کی تعمیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے گہری نیند، گہری نیند، گہری نیند سے جاگ، گہری نیند سے جاگ، کیونکہ اب عمل کا وقت ہے۔